عزیزان من، قرآن کا دعویٰ کرنا ہے آپ نے مسلمان ہونے کا، تو پھر تو شرک کو چھوڑنا پڑے گا. صرف خدا کے قوانین کی اطاعت جو اس کی کتاب کے اندر درج ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے قوانین اس کتاب کے اندر دے دیے. براہ راست خدا کے ساتھ تعلق کا، وہاں سے حکم دینے کا، وہاں سے اور حکم دینے کا، وہاں سے اور چیز لینے کا، یہ ساری شرک کے اندر مبتلا کرنے کے فریب ہے عزیزان من. یا کسی نے فریب کھایا ہے یا تو فریب دیتا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ خالص قانون خدا بندی کے بعد جو قرآن کے اندر ہے، یہی دین ہے آپ کے یہاں کا، یہی حکومت ہے آپ کے یہاں کی، یہی معیشت ہے، یہی معاشرت ہے آپ کے یہاں کی، اس لیے کہ یہی توحید ہے. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ملاؤ گے شرک ہے، اور شرک کا نتیجہ بے سو مسلط ظالمین. کیا بات ہے ابھی گانے میں. دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، 31/13 ظلم عظیم. یہاں یہ کہا ہے کہ یہ ظالمین ہے جو ایسا کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے بھی وہ ظلم کے مانے تو وہی رکھ لینا، بڑا ظالم ہے بھائی، بڑا ظلم کرتا ہے. عربی زبان سے پوچھیے، محاورہ عرب سے پوچھیے، قرآن سے پوچھیے. ظلم کے معنی عزیزوں نے من یہی سے ساری بات صاف ہو جاتی ہے. قرآن ہے یہ تو ظلم کے معنی ہے جس شہر کو جس مقام کو ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے، اسے اونچا لے جائے، یہ بھی ظلم ہے. اس کو اس کے نیچے گرا دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے. شرک انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے اسے ظلم عظیم کہا ہے قرآن. جس مقام پہ انسان کو رہنا چاہیے کہ فطرت کی ساری قوتوں کا مصنوع، انسان سب برابر، کسی انسان کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا. صرف خدا کے قوانین کی اطاعت جو اس کے قرآن کے اندر آ گئی ہوئی ہے، یہ تھا مقام. اس مقام سے یہ اگر کسی اور جگہ بھی اس کا سر جھک گیا ہے تو اپنے مقام سے دوسری جگہ چلا گیا. یہ ظلم عظیم ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو دوسری جگہ رکھو تو عام ظلم ہوگا. انسان خود اپنے آپ کو دوسرے مقام پہ رکھے گا تو ظلم عظیم ہو جائے گا. جو خود اپنے صحیح مقام پہ نہیں ہے وہ دوسری چیزوں کو صحیح مقام پہ کیسے رکھ سکے گا؟ شرک ظلم عظیم ہے. نتیجہ ماذا النار ہے. جلس جاتے ہیں ان کے اعمال کے کاروبار کی کھیتی میں، برابر ہی نہیں ہو سکتی. جو جی میں آئے کر دو. ایک وقت میں دو قوانین کو مان کے پھر دیکھو تو صحیح. دو کشتی میں پاؤں رکھ کے چلنے والا کہاں کرتے ہیں؟ ملا کے دیکھیے، انتظار کر کے دو قوانین کا ہی صحیح. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر کوئی بات نہیں، کچھ خدا کے قوانین بھی ہیں، جتنی کسی میں استطاعت ہے کر لے، کچھ خدا کا قانون مان لے، کچھ بھائی ادھر کا مان لے، آہستہ آہستہ. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ 2/85 ہے غالباً اس کا. اچھا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم یہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہو کہ کتاب، قانون، خدا کے قانون، قرآن، اس کے بعض حصے جو ہے ان کو تم مان لو کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، اسلامی ہو جاتا ہے، سوال لگائے جا رہے ہیں، اور بعض حصے جو ہیں اس سے انکار کر دو کہ ہاں صاحب جس میں یہ لے آئیے، یہ ٹھیک ہے، یوں کر لیجیے. تو نظر تو ایسا آتا ہے نا کہ بہرحال جتنا کچھ قرآن کا یہ لائے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اتنا ہی صحیح جتنے جنہیں کو ہوئے تاہی کر لگے انہیں ہی کر لگے، وہ سارے کہہ جاتا ہے. تو اس سے یہ نظر آئے تو اتنا کر لینے سے یعنی ذہن اس طرف جاتا ہے منطقی طور پہ کہ خیر کچھ پرسنٹ اور ہی صحیح، 10 سوال دیے تھے اس میں سے 8 غلط ہے، 2 صحیح ہیں، 2 کے تو نمبر ملیں گے. آپ کو معلوم ہے شرک میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اگر یہ کیفیت پیدا کرتے ہو، سنیے عزیزان غور سے،
فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیا نتیجہ؟ الا خزي في الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور خواری، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور مستقبل کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں اس سے زیادہ عذاب. خزي في الحیات الدنیا آپ دیکھ رہے ہیں نا. ملاؤ خدا کے قانون میں اور قانون، کہہ دو کہ ہاں سر چلو اتنا حصہ تو ہمارے ہاں کا اسلامی ہو گیا، اتنی عقائد تو ہم کر رہے ہیں. اگر صاحب جیسے حالات کی بھی صحیح، لیکن بہرحال قرآن کی آیتیں بھی تو ہے، کرو یہ تم اور پھر دیکھو. اور اس دیکھنے کے لیے تو عزیزان من کسی ارسطو کے منطق کی ضرورت نہیں اس کو پہچاننے کے لیے. صورت میں بھی عالم مفرد خزي في الحیات الدنیا، بات دور نکل جائے گی. اس شرک کو چھوڑ کر کافر خالص بن جاؤ گے تو خالص عقل و فکر کی بنیادوں پہ تو کچھ کر دو گے. کام از کم اس حیات دنیا کے اندر سے تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، دنیا کی کچھ گواریاں اور دنیا کی ساتھ سے. یہ تو قوانین طبی کے ماتحت ملتی ہیں. پچھلی دفعہ میں نے عرض کر دیا تھا، خدا کہتا ہے کہ جو دو قومیں چلتی ہیں قوانین طبی کے تابع دے کے ہم دونوں کو قادر ہے، دونوں کو ہم بڑھاتے ہیں ان کی کوشش کے مطابق. کم از کم حیات دنیا تو بن جائے گی. یہ جو آپ کے یہاں کی کیفیت ہے کہ عقل و فکر کے دیے گل کر دیے جاتے ہیں جب آپ یہ کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ کرو گے تو خزي في الحیات الدنیا. عزیزان ایمان، آخرت کا اشد عذاب تو آخرت کا ہے. آج روز کا رونا تو آپ اس حیات دنیا کی جو خزي ہے، ذلت ہے، اس کا رونا روتے ہیں نا. وہ قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ. ماذاہم النار، درمیان میں ایک چیز کی، ما لم ينزل بہ سلطان. میں نے کہا تھا میں ابھی عرض کروں گا، ترجمہ تو یہی ہے کہ شرک کے لیے خدا نے کوئی عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی دلیل خدا نے نازل نہیں کی. ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں اس کے لیے آپ کو ملے گی. بات بہت بڑی ہے، دلیل نہیں مل سکتی. دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا ہے، ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کو میں دلیل لاؤ، برہان وہاں کا. اور آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو نہیں کوئی دلیل مل سکتی، شرک کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی. یہاں بھی یہ کہا ہے، خدا نے نازل نہیں کی. میں کہہ رہا تھا یہ لفظ سلطان میرے سامنے آ گیا. قرآن کے عربوں کی زبان دیکھیے کہاں یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. قرآن کا انتخاب مطالعہ فرما دیے. سلطان غلط غلبے اور قوت کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے اس قوم کی کیفیت سے، یہ خود قوم کتنی آزاد واقع ہوئی تھی، شخصیت پرستیوں سے کتنی دور واقع ہوئی تھی کہ انہوں نے غلبہ اور قوت جو تھی اس کے لیے کہا کہ دلیل میں غلبہ اور قوت ہوتی ہے، شخصیتوں میں نہیں ہوتی. سلطان کا لفظ دلیل کے لیے استعمال ہوا آپ کے ہاں. قوت دلیل میں ہوگی، کسی حضرت صاحب کے قول میں نہیں ہوگی، کسی انسان کے فرمان میں نہیں ہوگی، کسی مستقبل بادشاہ کے حکم میں نہیں ہوگی. قوت دلیل میں ہوگی صاحب، سند میں ہوگی صاحب، حجت میں ہوگی. معلوم جو نزل بہ سلطان، بشرطے کہ وہ دلیل خدا کی طرف سے نازل کردہ ہو، ورنہ فکر انسانی تو پھر تراشتا ہے. یہ ہر 420 کرنے والا اتنی زمینیں رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟